السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر. کتاب کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، علامہ محمد جواد مغنیہ، لبنان. ترجمہ تدوین حواشی رضا حسین رضوانی، مجمع علمی اسلامی، تجریش، تہران. آئیے مل کر اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. صفحہ نمبر 3 پر فہرست موجود ہے. عرض مؤلف صفحہ 9 پہ پڑھیں گے ہم. مسلمانوں کے مابین اختلافات صفحہ نمبر 14، مسلمانوں کے مشہور فرقے صفحہ نمبر 16، شیعہ عقیدہ اور شیعت کا آغاز، تو یہ دونوں چیزیں صفحہ نمبر 20 پر ہم پڑھیں گے. شیعت کب وجود میں آئی صفحہ 24، شیعہ اور عبداللہ بن سبا سین بے الف صفحہ 25، امام علی علیہ السلام خاموش کیوں رہے صفحہ 27، تشیع کی پیش رفت صفحہ 37، مسلمانوں کی رہبری کی تصریح سواد رے یہ ہے صفحہ 39. اس کے بعد ہے ظالم حکومتوں کی اطاعت پیج 41، ظالم حکومتوں کے ساتھ تعاون پیج 45، امام جعفر صادق علیہ السلام کا خط منصور کے نام پیج 46، حکومتی امور میں شرکت پیج 47، ظالم اور نام نہاد دینی حکومتیں پیج 48، شیعوں پر قلمی ظلم پیج 51، شیعہ احمد امین کی نظر میں پیج 51، امام علی علیہ السلام اور قریش پیج 55، امام علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیج 56، امام علی علیہ السلام کی جاں فروشی پیج 57، امام علی علیہ السلام رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیج 59. اور اس کے بعد ہم اس کتاب کے صفحہ 4 پر آ گئے ہیں. امام علی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ کی مجلس شورا پیج 61، امام علی علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ کا دور حکومت پیج 65، امام علی علیہ السلام اور جنگ جمل و صفین پیج 68، خوارج کیا کہتے تھے پیج 70، بنی امیہ پیج 73، شب خون، قتل عام اور لوٹ مار پیج 77، جنگ میں نامردوں کی ڈھال پیج 82، محمد بن ابی بکر کی شہادت کا صدمہ پیج 91، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیج 95، امام حسن علیہ السلام کے شمائل و فضائل پیج 97، امام حسن علیہ السلام کے اخلاق و عادات پیج 98، پیمان صلح کے اسباب پیج 100، صلح حسن علیہ السلام اور شہادت حسین علیہ السلام کے اسباب پیج نمبر 105، معاویہ اور شیعہ پیج 110، امام علی علیہ السلام پر دشنام ترازی پیج 112، امام حسن علیہ السلام معاویہ کے گھر میں پیج 114، عبداللہ بن جعفر اور معاویہ پیج 116، تعذیب تے این زے یہ بے تعذیب اور کشت خون پیج نمبر 117، معاویہ کا گشتی مراسلہ پیج 119، پھر ہے حجر بن عدی عین دال چھوٹی عدی پیج 121، عمرو بن حمق خزائی پیج 125، رشید ہجری پیج 126، جویریہ بن مسحر ابدی پیج 126، قیدی اور قید خانے پیج 126. ہم صفحہ 5 پر آ گئے ہیں کتاب کے. شیعہ عقیدے کے لیے معاویہ کی خدمات پیج 128، مسلمانوں میں نا اتفاقی کا ذمہ دار کون پیج 130، یزید کی سرگرمیاں ہم پڑھیں گے 132 صفحے پر، معاویہ دوم 135 پیج پر، بنی مروان 137 صفحے پر، ابن زبیر 138 پیج، عبد الملک
140 پیج پر، حجاج بن یوسف 141 پہ، جناب قمبر 142 پہ، جناب کمیل 143 پہ، جناب سعید بن جبیر 144 پہ، حجاج کے درباری 146 صفحے پر، حجاج کا قید خانہ 147 پہ، اور پھر لکھا ہے خبیثوں کا سرغنہ 151 پہ، پھر لکھا ہے ولید بن عبد الملک 152 پہ، سلیمان بن عبد الملک 155 پہ، عمر بن عبدالعزیز 156 پہ، لعنت کی بدعت کا خاتمہ 158 پر، امام علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں 161 پہ، اولاد عقیل کا فیصلہ 163 پہ، سچائی کے فائدے اور نقصانات 166 پہ، یزید بن عبد الملک 168 پر، حشام بن عبد الملک 170 پر، جناب زید کے مارکے 172 پر۔ پھر ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر آ گئے ہیں، بنی امیہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، پیج 173 پہ ہم پڑھیں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی اولو العزمی کی خوشبو، پیج 175۔ اس مارکے سے کیا فائدہ ہوا، پیج 176۔ ولید بن یزید بن عبد الملک، پیج 178۔ قرآن مجید تیر اندازی کا ہدف، پیج 180۔ کمیت اسدی کی خدمات، پیج 181۔ بنی عباس، پیج 191۔ پھر ہے 1000 مہینے کی حکومت، پیج 192۔ بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا، پیج 193۔ بنو عباس کون ہیں، پیج 195۔ صفح عباسی، پیج 198۔ شعراء اور بنی عباس، پیج 200۔ منصور عباسی، پیج 201۔ سرکاری وائز، پیج 202۔ منصور اور غیبی ناسے، پیج 204۔ منصور اور اولاد علی علیہ السلام، پیج 206۔ منصور کے مظالم، پیج 208۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور، پیج 210۔ امام ساتھ میں منصور پڑھ لیا 210۔ پھر ہے مہدی عباسی 214 صفحے پر، پھر ہے ہادی عباسی 218 صفحے پر، پھر ہارون رشید عباسی 220 صفحے پر، 60 شہداء صفحہ نمبر 226۔ ستونوں کے درمیان، پیج 227۔ یحییٰ اور ہارون رشید، پیج 227۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر آ گئے ہیں، نام نہاد علماء 229۔ ہارون کی علمیت 230۔ اولاد ابو طالب 231 صفحے پر ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون رشید، پیج 231۔ پھر ہارون کے حکم پر امام کی نظر بندی، پیج 234۔ امام رضا علیہ السلام اور ہارون، پیج 235۔ امین عباسی، پیج 236۔ مامون رشید عباسی، پیج 237۔ امام رضا علیہ السلام اور مامون، پیج 239۔ امام رضا علیہ السلام کی نماز عید اور مامون، پیج 240۔ پھر ہے معتصم عباسی، پیج 243۔ متوکل عباسی، پیج 244۔ پھر ہے ابن سکیت، سین کاف یہ تے کی ثابت قدمی، یہ سکیت ہے یا سکیت ہے، ثابت قدمی، پیج 246۔ ابن رومی، پیج 248۔ ابو فراس ہمدانی، پیج 250۔ اس کے بعد ہے دعب الخزائی، پیج 252۔ امام رضا علیہ السلام رو پڑے، پیج 255۔ شیعہ ادب، پیج 257۔ شیعت کیوں کر زندہ ہے، پیج 258۔ پھر ہے رسالہ آخر الساعت، پیج 262۔ کتاب الاثر التشیع فی الادب العربی 263۔ بنی عباس کے بعد، پیج 265۔ پھر ابو عبداللہ شیعی یا مشیعی، یہ آگے جا کے مزید تفصیل سے پڑھیں گے، پیج 265 پر۔ پھر ہے جامع الازہر، پیج 268۔ کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر ہم آ گئے ہیں، صلاح الدین ایوبی، پیج 270۔ صلاح الدین ایوبی شیعوں کی نظر میں 272۔ دولت عالیہ عثمانیہ 275۔ سعودی حکومت اور شیعہ 279۔ ابراہیم پاشا 288۔ شیعہ اور استعمار 290۔ سفیانی کتاب 300۔ مستشرقین اور استعمار کے مقاصد، پیج 300۔ استعمار اور ہفناوی، پیج 303۔ کیا یہ باور کرنا ممکن ہے، پیج 309۔ پھر ہے سفیانی کتاب اور جامع الازہر، پیج 311۔ پھر ہے ہفناوی قول خدا کو رد کرنا، ہفناوی قول خدا کو رد کرتا ہے، پیج 315۔ پھر ہے جھوٹا کون، 316۔ جامع الازہر کیوں خاموش ہے، 318۔
کیا ہم بھی خاموش رہیں گے 318، عید غدیر 320، اپنا شہر 322، قرابت داری 322، اچھے اخلاق 323 اور معاشرتی دستاویز 324، واقع غدیر 324، پھر لکھا ہے ضمیمہ نمبر 1 330 اور ضمیمہ نمبر 2 340۔ تو یوں فہرست ہم نے مکمل کر لی اور اب ہم صفحہ نمبر 9 سے باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہ عرض مؤلف ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حکمران کے لیے خواہ وہ کتنا ہی قابل اور تجربہ کار کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا ممکن نہیں، بجز یہ کہ نمبر 1، وہ قوم سے مشورہ کرتا ہو، اسے اعتماد میں لیتا ہو، اس کی امنگوں کا احترام کرتا ہو اور قومی مفاد کے معاملات میں قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہو، یا نمبر 2، وہ دینی امور کی باریکیوں اور دنیاوی امور کی نزاکتوں کو جانتا ہو، قومی مصلحتوں کو پوری طرح سمجھتا ہو اور اسی کے مطابق عمل کرتا ہو، نیز اس نے خود کو خدا کی راہ اور قوم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس میں وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہوں کہ جو شیعہ دبستان فکر ایک دینی و دنیاوی سربراہ کے لیے معتبر گردانتا ہے۔ وہ افضل الناس اور الہی صفات کا حامل ہو تاکہ روئے زمین پر نیابت الہی کے ذمہ داریاں ادا کر سکے۔ چنانچہ جب کہا جاتا ہے کہ حکمران کی نافرمانی خدا کی نافرمانی کے مترادف ہے تو اس سے ایسا ہی حکمران مراد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی حکمران میں مذکورہ دونوں شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو قدرتی طور پر وہ اپنی قوت قاہرہ سے عوام کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے لامحالہ ریاست میں جبر و تشدد، گھٹن اور ناانصافی کا دورہ ہوگا۔ بے شک حکمران کے بارے میں شیعہ نقطہ نظر علمی لحاظ سے بالکل صحیح ہے، لیکن فی زمانہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی ایسا حکمران نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کا حکمران عوامی جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر اور قومی مفادات کا سودا کیے بغیر ریاستی امور انجام دے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ ہم آ گئے ہیں۔ حکمران اور عوام کے درمیان کشمکش اور کشاکش کا بنیادی سبب تمام تر اختیارات کا ایک آمر اور جابر حکمران کے ہاتھوں میں مرتکز ہونا ہے، جس سے ظلم، جبر اور کرپشن بڑھتا ہے۔ اگرچہ آمریتوں میں بلا لحاظ دین و مذہب لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن زیر نظر کتاب میں صرف ان مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو طول تاریخ میں شیعوں پر روا رکھے گئے ہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کی روح سے دینی اور سیاسی رہنما سربراہی کا اہل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ معصوم عن الخطا ہو، یا پھر ایک ایسا شخص ہو جو اپنی اہلیت اور ذاتی خوبیوں کی بنا پر معصوم کی پسند کے معیار پر پورا اترتا ہو۔ بصورت دیگر اسے دین کے نام پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ ہاں، اگر لوگ اس رہنما پر اعتماد کرتے ہوں اور وہ عوام کی توفیقات پر پورا اترتا ہو تو اسے عوام کے نام پر حکومت کرنے اور قوم کی خدمت کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حاشیے میں کہ یہ بات پیپلز ریپبلک اور اسلامک ریپبلک یعنی عوامی جمہوریہ اور اسلامی جمہوریہ کا فرق واضح کرتی ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ کتاب کے صفحے پہ لکھا ہے کہ اس کے برعکس دوسرے اسلامی دبستان ہائے فکر میں حکمران کے لیے ایسی شرائط موجود نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ایک حکمران کے خلاف جو دین کے نام پر حکومت کرتا ہو، خروج یعنی بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ آمر، جابر اور فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اس موضوع پر ہم نے اس کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ماضی میں چونکہ حکمران لوگوں پر اسلام کے نام پر حکومت کرتے تھے اور وہ شیعہ عقیدے کی روح سے حکمرانی کی شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے شیعہ ان حکمرانوں کو غاصب جانتے تھے اور ان کے خلاف مزاحمت کرتے تھے۔ جوں جوں شیعت پھیلتی جاتی تھی اور اسے لوگوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی تھی، طاغوتی حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو رہی تھیں، چنانچہ شیعوں کو ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سزائیں اور ایذائیں سہنی پڑتی تھیں۔ ہم کتاب کے صفحہ 11 پہ آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکمران، خاص کر آمر حکمران، عوام کے کسی طبقے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہوئی کہ شیعہ تاریخ کے جابر اور آمر حکمرانوں کے ظلم کا نشانہ بن گئے اور انہوں نے شیعوں کو دیوار سے لگا دیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ریاستی طاقت کے بلبوتے پر شیعوں کو کچل کر رکھ دیں
تاکہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی زندہ نہ بچے۔ زیر نظر کتاب اس بہیمانہ اور وحشیانہ سلوک پر سے پردہ اٹھاتی ہے جو جابر حکومتوں نے شیعوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے اس شرمناک طرز عمل کو زیر بحث لاتی ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی اتحاد کمزور ہو گئے اور جمہور مسلمانوں کے دلوں میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ نیز اس کتاب میں ان حکمرانوں کے مظالم پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ جنہوں نے عوامی آرزوؤں کا خون کیا اور حکومت کے حقداروں کا حق غصب کر کے سیاسی بساط پر ناجائز قبضہ جمایا۔ اس کتاب میں شہادت گاہ عدل میں قدم رکھنے والے ان سرفروشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے جو آمریت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور جنہوں نے آمریت کے خلاف مارکا آرائیوں میں اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ آخر ان کا خون رنگ لایا جس کے نتیجے میں تاج اچھالے گئے اور تخت گرائے گئے، ملوکیت اور آمریت روبہ زوال ہوئی تو یکے بعد دیگرے جابر بادشاہوں کا صفایا ہو گیا اور ان کے اقتدار کی بساط لپیٹ دی گئی۔ شیعہ ایک دینی حکمران میں پائی جانے والی شرائط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ شرائط اپنی فقہی اور اعتقادی کتابوں میں درج کی ہیں۔ شیعہ علماء یہی باتیں اپنے طلباء کو دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، اہل ایمان کو مساجد میں بتاتے ہیں اور مجالس میں سمجھاتے ہیں۔ شیعہ برملا کہتے ہیں کہ جو حکمران دین کے نام پر حکومت کرتا ہو اور مذکورہ شرائط میں سے کسی شرط پر پورا نہ اترتا ہو وہ خدا کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے نبیوں کا دشمن ہے۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ۔ اس سلسلے میں اہل تشیع اور شیعہ اور سنی حکمرانوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک اس شیعہ حکمران کا جرم جو صحیح طریقے سے حکومت نہ کرتا ہو زیادہ سنگین ہے کیونکہ وہ اس اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرتا ہے۔ شیعت اس سلسلے میں حکمران کے علم اور عدل کو کافی نہیں سمجھتی، بلکہ شیعت میں یہ چیز بھی ناجائز ہے کہ مفضول کو افضل پر فوقیت دی جائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے، لکھا ہے شیعوں کے نزدیک غیر افضل سے برتر نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 36 سے استدلال کرتے ہیں۔ زید شہید کے پیرو حضرت علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے، مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا۔ زیدیوں کے نزدیک اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے جو شخص حق کے دفاع کی خاطر قیام کرے وہ امام بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ عالم، متقی، دلاور اور سخی ہو۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب آئیے واپس صفحے کی جانب، لکھا ہے پس افضل لوگوں کے ہوتے ہوئے جو غیر افضل لوگ اقتدار کی کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں وہ غاصب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق آل بویا، فاطمی، ہمدانی اور صفوی حکومتیں دینی حکومتیں نہیں بلکہ سیاسی حکومتیں تھیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء بھی دینی نہیں بلکہ سیاسی حکمران تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ دین کی روح سے شیعہ اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ عوامی رائے اور مرضی سے ایک جمہوری حکومت تشکیل پائے جو انسانی حقوق کا دفاع کرے، نیز سرحدوں کی حفاظت اور ملک کے نظم و نسق کی ذمہ داری سنبھالے۔ تاہم ایسی حکومت کو دینی معاملات میں دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، لہٰذا اس کتاب الشیعہ والحاکمون کے سر ورق پر لفظ حاکمون استعمال کرنے سے ہماری مراد فقط سنی حکمران نہیں بلکہ تمام جابر اور عامر حکمران ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ سنی حکمرانوں نے شیعوں پر جو ظلم و تشدد کیا تھا اس کی وجوہات سیاسی تھیں، دین سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا۔ ہم کتاب کے صفحہ 13 پہ آ گئے ہیں۔ قصہ کوتاہ، اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ ہے کہ قاری کو اپنے عقیدے، اظہار رائے اور عمل میں آزادی حاصل ہو تاکہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق عمل کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اسے چاہیے کہ اپنی متاع جان بھی لٹا دے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی قربانی کے لیے تیار رہے۔ اگر اس کتاب سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کا میں متمنی ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میری ہی محنت رائے گاہ نہیں گئی، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ میری کوتاہی ہوگی۔ تاریخ کے گہرے مطالعے سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اگر
حکمران عامر اور جابر نہ ہوتے تو اسلام اس انداز سے پھیلتا کہ آج اس روئے زمین پر ایک بھی غیر مسلم نہ ہوتا۔ آخری بات یہ ہے کہ جب لوگ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں اور ان کا دماغ اچھے اوصاف سے خالی ہو جاتا ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے لوگ جن سیاستدانوں کو معتبر خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو نہیں توڑیں گے، وہی سیاستدان اقتدار میں آنے کے بعد توڑ جوڑ کی ڈپلومیسی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لکھا ہے اس قاعدے سے صرف وہ لوگ مستثنی ہیں جنہیں خدا گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، البتہ ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے طفیل ہمیں نیک اور اوصاف اور اچھے اخلاق سے خود آراستہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور یہاں پر اس کی تاریخ بیروت 1962 اور محمد جواد مغنیہ۔ اور یوں ہم نے عرض مؤلف مکمل کر لیا ہے اور اب آگے کی طرف یعنی کہ ہم اگلے صفحے کی جانب رواں دواں ہیں، ہے پیج نمبر 14 اور یہاں پر لکھا ہے مسلمانوں کے مابین اختلافات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بانی تھے۔ آپ کے زمانے میں سب مسلمان متحد تھے اور کسی فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد مرجع تھے کہ جن سے قرآن مجید اور دینی مسائل کے بارے میں رجوع کیا جاتا تھا۔ اگر مسلمانوں کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تو اسے دور کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کرتا یا اپنی رائے دیتا، کیونکہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب مسلمان اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کر سکتے تھے اور ان کے درمیان مختلف آراء کے ظہور کا مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سارے مسلمان ان 6 عقائد میں متحد تھے۔ نمبر 1 خدا ایک ہے، نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، نمبر 3 قرآن مجید خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، نمبر 4 قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، نمبر 5 قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور نمبر 6 جنت اور جہنم برحق ہے۔ ہم صفحہ نمبر 15 پہ آ گئے ہیں کتاب کے۔ ان 6 باتوں کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے۔ جہاں تک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا تعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس یہ اعمال انجام دیے تھے، تاہم بعد میں مسلمانوں میں ان معاملات میں اختلاف پیدا ہوا جن میں اجتہاد کیا جا سکتا تھا۔ ان معاملات کا تعلق عقائد کی جزیات اور فقہی مسائل سے تھا، مگر ان اختلافات نے ایک شخص کے مسلمان ہونے کی بنیاد پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں، یعنی کہ 4 پوائنٹ۔ کیونکہ نمبر 1 اختلاف بریکٹ اب انورٹڈ کاما میں توحید ذات کے بارے میں نہیں بلکہ توحید صفات کے بارے میں تھا، یعنی خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں یا زائد بر ذات۔ نمبر 2 اختلاف حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں نہیں تھا بلکہ آپ کی عصمت کے بارے میں تھا، یعنی کیا آپ رسول بننے سے پہلے بھی معصوم تھے یا آپ کی عصمت اس وقت شروع ہوئی جب آپ مبعوث برسالت ہوئے۔ نمبر 3 اختلاف قرآن مجید کی صحت کے بارے میں نہیں ہوا بلکہ اس بارے میں ہوا کہ قرآن مجید قدیم ہے یا مخلوق۔ اور نمبر 4 اختلاف قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے نہیں بلکہ اس حوالے سے ہوا کہ آیا انسان اپنے اصلی اجسام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا ان کی ارواح سے حساب لیا جائے گا۔ نیز نمازوں کے واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف اس بارے میں ہوا کہ آیا سورہ نماز کا جز ہے یا نہیں۔
ایسے معاملات میں اختلاف کسی شخص کے اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بن سکتے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں رہا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ 16 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے مسلمانوں کے مشہور فرقے۔ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں بعض ایمانی اور اعتقادی اصولوں نیز ان فروعی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا جس کا تعلق اعمال کے واجب، حرام اور مباح ہونے سے ہے۔ اصول دین میں اختلاف کی وجہ سے معتزلہ اور اشاعرہ ایسے فرقے پیدا ہو گئے۔ ان کے اختلاف کی نوعیت فقہی نہیں تھی۔ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب کی بنیاد فقہی اختلافات پر ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، حاشیے میں پڑھنے کے لیے لکھا ہے معاصر دانشور جنہوں نے شیعیت قبول کی ہے، مثلا تجلی کے مصنف جناب محمد ینجانی سماوی، تیونسی، فریب کے مصنف جناب صالح الوردانی مصری، اور حقیقت گمشدہ کے مصنف جناب شیخ معتصم سید احمد سوڈانی نے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ تمام کتابیں اردو میں مجمع علمی اسلامی سے نے شائع کی ہیں۔ ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم دوبارہ صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اصول عقائد میں یہ سب فرقے ابو الحسن اشعری بغدادی بریکٹ میں ہے 875 ہجری کے مکتب کی پیروی کرتے ہیں۔ شیعہ علماء اصول دین میں دیگر مسلمانوں سے متفق ہیں، مگر بہت سے فقہی مسائل میں ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ پس اصول دین میں اختلاف فروع دین میں اتفاق کا سبب نہیں، اور فروع دین میں اختلاف اصول دین میں اتفاق کا سبب نہیں ہے۔ بعض علماء نے اسلامی فرقوں کی تعداد 73 تک پہنچائی ہے تاکہ اس حدیث کے ساتھ مطابقت پیدا کی جا سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ میرے بعد میرے پیرو 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ذیل میں ہم قارئین کی خدمت میں مسلمان فرقوں کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہ 4 فرقے مشہور ہیں۔ نمبر 1 شیعہ، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 معتزلہ، نمبر 4 اشاعرہ۔ میم عین تے زے لام ہے اور الف شین الف عین رے ہے۔ ہم صفحہ 17 پہ آ گئے ہیں، اور سب سے پہلے یہاں لکھا ہے شیعہ۔ ان کے بارے میں 4 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مقرر کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کار منصبی ہے۔ یہ کام امت کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا۔ نمبر 2 ضروری ہے کہ امام معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 3 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصراحت حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین اور امت کا امام مقرر فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد اگلا ہے پوائنٹ نمبر 4 کہ ضروری ہے کہ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے افضل ہو۔ پھر اگلا ہیڈنگ ہے شیعہ کا ہم نے پڑھ لیا۔ اگلا ہے خوارج۔ خوارج دوسرے اسلامی فرقوں سے ممیز ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قرشی یا عربی ہو۔ اسلامی حکومت کے معاملے میں عرب اور عجم سب برابر ہیں۔ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور خوارج کی رائے کے مخالف رائے رکھنا اور اجتہاد کرنا گناہ ہے۔ اگرچہ خوارج کو علم تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین میں تحکیم کے سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کو کافر کہتے تھے کیونکہ آپ نے ثالثی قبول کر لی تھی۔ متشدد خارجی گروہ، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ازراقہ، الف زے الف ازارقہ، الف زے الف رے قاف ہے، کہتا ہے کہ جو شخص خوارج کی مخالفت کرے وہ مشرک ہے، اس کے خلاف لڑنا چاہیے اور اسے قتل کر دینا چاہیے۔ ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 18 پہ، اور یہاں پہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے معتزلہ۔ جو اصول معتزلہ کو دوسرے مسلمانوں سے ممیز کرتے ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید بےایمانی کہ اللہ ایک ہے اور اس کی صفات عین ذات ہیں۔ نمبر 2 عدل بےایمانی کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات میں فاعل مختار ہے۔ نمبر 3 المنزلت
بین المنزلتین، بین بین رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ وہ فاسق ہے۔ وہ مومن نہیں رہتا کیونکہ وہ اچھی صفات کی تکمیل نہیں کرتا، اور کافر نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ آخرت میں یا جنت ہے یا جہنم، تاہم جہنم میں اس پر سخت عذاب نہیں ہوگا، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ چوتھا نمبر پوائنٹ ہے وعدہ اور وعید بئیں، معنی کہ جب خدا ثواب یا عذاب دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے و وعید میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور انہیں ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو اس نے عذاب دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اسے بخش دے۔ نمبر 5 اور آخری پوائنٹ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، شرعاً نہیں بلکہ عقلاً واجب ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اشاریہ، الف شین الف عین رے ہے۔ اشاعرہ اور معتزلہ دو نکات پر باہم دیگر متفق ہیں، مگر اشاعرہ مندرجہ ذیل 5 نکات میں معتزلہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں نمبر 1 اللہ کی صفات عین ذات نہیں، زائد بر ذات ہیں۔ نمبر 2 انسان فاعل مختار نہیں، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے۔ نمبر 3 اللہ پر واجب نہیں کہ وہ سزا یا جزا کے وعدے پورے کرے، بریکٹ میں لکھا ہے اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں، بریکٹ کلوز۔ وہ نیکوکار کو عذاب دے سکتا ہے اور گناہ گار کو بخش سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے افعال ایسی تکلیف نہیں کہ اب یہ تکلیف جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کیونکہ اللہ کے افعال ایسی تکلیف نہیں جس کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اور اللہ کوئی ناپسندیدہ کام نہیں کرتا۔ اور اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا حاشیے میں پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہم پیج نمبر 19 پہ آ گئے ہیں، اور اس بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے عالم ہوئے جنہوں نے اصول عدل کا انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے تکوینی اور تشریعی نظام میں اس اصول سے بالاتر ہے۔ ان کے افعال اور احکام ہرگز کسی قانون کے پابند نہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ مقرر نہیں۔ اللہ جو کرتا ہے وہی حق و انصاف ہے، یہ نہیں کہ وہ وہی کرتا ہے جو حق و انصاف ہو۔ اسی طرح اس کے احکام خود حق و انصاف ہیں، یہ نہیں کہ اس کے احکام حق و انصاف کے تابع ہوں۔ اس سے ان علماء نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ نظام میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر یہ ناممکن ہو کہ کسی شخص کو کمال اطاعت اور نیکوکاری کے باوجود آخرت میں عذاب دیا جائے گا، یا کسی گناہ گار کو اس کے سخت گناہوں اور انتہائی سرکشی کے باوجود جنت میں بھیج دیا جائے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی امر مانے نہیں کہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے اس دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز دیے جائیں اور کچھ دوسرے لوگ قطعاً محروم رہیں، کیونکہ عدل اور ظلم کوئی حقیقی اور عقلی چیز نہیں، بلکہ ان کا وجود حکم شریعت کے تابع ہے۔ شریعت جو حکم دے وہ عین انصاف ہے۔ چونکہ اس سوچ کا ظاہری پہلو یہ تھا کہ شریعت عقل کی تابع اور قانون کی پابند نہیں، اس لیے عوام نے اسے ایک طرح سے شریعت کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اعتراف سمجھا، اور عوام پسند ہونے کی وجہ سے یہ سوچ تیزی سے مقبول ہوئی اور عالم اسلام میں ایک زبردست لہر پیدا ہو گئی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری، اور کتاب کا نام ہے سخن، اور صفحہ نمبر 382، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا جو ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا۔ اب پوائنٹ 4 ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کفر و ایمان کی درمیانی منزل پر نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور 5واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر عقلاً نہیں بلکہ شرعاً واجب ہے۔ آگے لکھا ہے اہل تشیع توحید اور عدل کے بارے میں معتزلہ سے متفق ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے زمانے قدیم سے ہی یہ فقرہ مشہور ہے کہ عدل اور توحید علوی اور جبر اور تشبیہ اموی اصول ہیں، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا، لیکن باقی 3 نکات پر ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسائل میں اور اشاعرہ سے متفق ہیں۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے وعدہ اور وعید انورٹڈ کاما کلوز کے بارے میں اہل تشیع ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ثواب کے بارے میں
کیے گئے اپنے وعدے ضرور پورا کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ عذاب کی جو دھمکی وہ دیتا ہے اس پر عمل درآمد بھی کرے۔ بریکٹ میں ہے کہ خدا کی رحمت وسیع ہے اور وہ گناہ گاروں کو معاف کر سکتا ہے، تاہم عقل کی روح سے یہ مناسب نہیں کہ خدا نیکوکاروں کو جزا نہ دے۔ ہم کتاب کے صفحہ 20 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم اب اپنی ریکارڈنگ کو جو کہ ہم نے اس وقت آغاز کیا تھا، اب آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ اس کے بعد شیعہ عقیدہ اور پھر شیعت کا آغاز، یہ سب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ساتھ ہی شروع کریں گے، ایک ساتھ ہی ختم کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔